آگے چلتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے زمین سے ایک بالشت بھی ظلمن لے لی، کسی کی صرف ایک بالشت زمین ہتھیا لی، اپنی طرف کر لی، دیوار اس کی زمین پہ جا بنائی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 آدمیوں کے امیر کو بھی قیامت کے روز اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ جکڑا ہوگا، اس کا عدل اس کو آزاد کرائے گا یا اس کا ظلم اس کو ہلاک کر دے گا. 10 آدمیوں کا امیر، 10 آدمیوں کا امیر کون ہو سکتا ہے؟ مثلا گروپ انچارجز، مثلا 10 آدمیوں کے اوپر یا 12-15 کے اوپر کیا ہے؟ ایک ذمہ دار ہے. اس حال میں لایا جائے گا کہ جکڑا ہوگا یا اس کا عدل اس کو آزاد کرا دے گا یا اس کا ظلم اس کو ہلاک کرے گا. عدل اس کو آزاد کر دے گا کا مطلب یہ ہے کہ مثلا پیپر مارکنگ ہے تو اس میں نام پڑھے بغیر اور کسی کو جانے بغیر بالکل بے لاگ مارکنگ کی جائے. یہ نہیں کہ کسی کو فیوریٹزم کے ساتھ اس کی لینینٹ مارکنگ ہو اور دوسرے کے ساتھ سختی کی جا رہی ہو. پھر غدر کے جھنڈے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد توڑنے والے کے لیے قیامت میں ایک جھنڈا لایا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی کا جھنڈا ہے، دھوکے باز. اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا. جو شخص کسی کو اس کی جان کی امان دے پھر اس کو مار ڈالے تو قیامت کے دن اس کو عہد شکنی کا یہ جھنڈا دیا جائے گا، یعنی دھوکے سے کسی کو پھنسانا کسی چیز میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اسے چھپائے کہ لو اس کو بھی پتہ چل گیا تو پھر میری تو کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہوگی، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی. یعنی اگر کوئی پوچھے اور آپ جانتے ہو کہ اس کا جواب کیا ہے تو آپ کو بتا دینا چاہیے دوسرے کو. اگر شور نہ ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ شور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیویاں ہوں وہ ایک کو دوسری پر ترجیح دیتا ہو، یعنی ناانصافی کرتا ہو، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ گر چکا ہوگا. یہ بھی ظلم میں آ جاتا ہے نا. پھر اب کس میں سمجھ آ گئی نا ظلم کی؟ گندگی پھیلانے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قبلہ رخ تھوک دیا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہوگا، یہاں لگا ہوا ہوگا. یعنی نماز پڑھتے وقت قبلہ رخ آگے سامنے تھوک دیا. جیسے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ سامنے دیوار پر تھوک ہے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے. تو بیسیکلی تو یہ گندگی پھیلانے میں آتی ہے نا. یہ بات گندگی پھیلانے میں اور کیا کیا شامل ہے؟ راستوں میں کوڑا کرکٹ پھینکنے والے اور رفع حاجت کرنے والے، ان پہ تو لعنت کی گئی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لوگ واش روم میں جائیں اور گندگی پھیلا کے آ جائیں، کموڈ پر استنجا کرنے کے بجائے نیچے کر دیں اور دوسرا شخص جائے اور اس کو نہ پتا ہو کس قسم کا پانی اور اس کی شلوار کا پانچہ اس گندے پانی کو لگ جائے، تو پہلے والے نے دوسرے والے پہ ظلم کیا یا نہیں کیا؟ تو ہمیں واش روم یوز کرنے کا، ٹوائلٹ یوز کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. اگر نہیں معلوم تو پوچھ لینا چاہیے. بعض لوگ دیہات وغیرہ سے آتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس قسم کے کموڈ ہیں، اس پہ بیٹھتے کس طرح. بعض لوگ تو اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، وہ سیٹ ہی توڑ دیتے ہیں یا اس کے اوپر گندے جوتے رکھ دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہے، اب وہ گندی سیٹ ہم جو کسی کے لیے چھوڑ آئے یا فلش نہیں کیا اور چھوڑ آئے یا گندگی بکھیر کے آ گئے، مثلا آپ نے سنک یوز کیا، اس میں ناک صاف کیا اور اس کو صاف ہی نہیں کیا، چھوڑ کے آ گئے، تو یہ کیا ہے؟ کیا یہ اس میں نہیں آئے گا؟ یا اسی طرح اپنے گندے کپڑے ایسے ہی پھینکتے چلے گئے اور اس سے سارے کمرے کے اندر ایک اسمیل پھیل رہی ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنے وہ دوسروں پر ظلم ہے. قیامت کے دن بھوک محسوس کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے. یعنی ہر وقت کھانے کی طرف ہی توجہ، اور پھر کھانے کو ملے تو بس ہی نہ کریں، پیٹ بھر چکا ہے پھر بھی صرف لالچ کے مارے کہ یہ ٹیسٹی ہے، یہ مزے کا، یہ بھی کھا لیں وہ بھی کھا لیں. پھر اللہ کی راہ میں نہ دینے والے مالدار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں زیادہ مال و دولت جمع کیے ہوئے ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور انہوں نے اسے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کیا ہو اور اسے بھلے کاموں میں لگایا ہو.
یعنی جس کے پاس مال ہو اور پھر وہ اسے خیر کے کاموں میں لگاتا چلا جائے، صرف اپنی ذات کے لیے جمع کر کر کے نہ رکھے، یعنی خیر کے کاموں میں اللہ کے راستے میں لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر قطع رحمی کرنے والے، رشتوں کو کاٹنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم رحمان سے نکلا ہے، جو قیامت کے دن آئے گا اور عرض کرے گا اے میرے رب مجھے توڑا گیا، اے میرے رب مجھ پہ ظلم کیا گیا، اے میرے رب میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا، تو وہ بھی یعنی ظلم میں شمار ہوتا ہے، اور قیامت کے دن ایسے لوگ بھی اندھیروں میں ہوں گے۔ پھر قیامت کے دن کچھ بدترین لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے برے حال میں ہوں گے۔ ام حبیبہ کہتی ہیں اور ام سلمہ، انہوں نے گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا، اس کے اندر تصویریں تھیں، انہوں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ آپ نے فرمایا جب ان میں سے کوئی نیک مرد ہوتا اور اس کی وفات ہو جاتی تو اس کی قبر کو وہ لوگ مسجد بناتے، پھر اس میں اس کی تصویریں رکھتے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بدترین مخلوق ہوں گے، کیونکہ یہاں سے شرک پھیلتا ہے۔ عبادت گاہوں میں تصویریں لٹکانا اور تصویروں سے ان کو سجانا، یعنی جاندار کی تصویر، اور خصوصاً نیک لوگوں کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں قیامت کے دن وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کے شر سے ڈر کر لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں، کہ ان سے ملیں گے تو انہوں نے فضول باتیں کرنی ہیں اور پریشان کرنا، بہتر ہے ان سے ملاقات نہ کی جائے۔ ایسے لوگ بھی انتہائی بدترین ہوں گے قیامت کے دن، یعنی حقیقت میں تو بد اخلاقی میں آ جاتا ہے نا، کہ جو بہت بد اخلاق ہوں گے۔ پھر اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور بدترین آدمی وہ ہوگا جس کا نام شہنشاہ رکھا گیا ہو، یعنی اللہ کے نزدیک وہ شخص سخت ناپسندیدہ ہو گیا جس کا نام دنیا میں شہنشاہ ہو۔ اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں۔ شہنشاہ کا کیا مطلب ہے؟ شاہوں کا شاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، اور وہ صرف اللہ ہے، تو ایک شرکیہ نام بن جاتا ہے ایک طرح سے۔ پھر فساد ڈلوانے والے بدترین لوگ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں سے قیامت کے دن بدترین آدمی اس کو پاؤ گے جو دو رخا، اس حال میں کہ وہ ان لوگوں کی بات ان تک پہنچاتا ہے، یعنی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، اور ان کی بات ان کو پہنچاتا ہے، ان کی ان کو، ان کی ان کو، اور لڑائی ڈلوائے رکھتا ہے۔ یہ کردار کہاں ملتے ہیں عام طور پر؟ کوئی بتائے گا؟ ذرا سوچئے، غور کیجئے، خاندان کے اندر کیسی صورت ہوتی ہے؟ مثلا خاندانوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا نا کہ لڑائیاں کیسے ہوتی ہیں۔ ذرا سا اپنے پیچھے لوٹ دیں خاندان میں، اور لڑنے والے لوگوں کو ذرا ذہن میں لائیں کہ جیسے باہم لڑائیاں ہوتی تو کیوں ہوتی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی، اس کے پیچھے یہی وجہ ہوتی، نہیں سمجھ آئی؟ کیا کرتے ہیں لوگ؟ مثلا ماں کو اپنے بیٹے سے بڑا پیار ہوتا ہے، قدرتی بات ہے، آزمائش ہے، اب بیچ میں بیوی آ جاتی، لاتے تو خود ہی ہیں شوق سے، لیکن اس کا آ کے رہنا اور میاں کی توجہ لینا وہ پھر ماں کو کھلنے لگتا ہے۔ اس کو اچھا نہیں لگتا کہ پہلے بیٹا آتا تھا تو ماں ہی ماں تھی، اب وہ ایک پاؤں ادھر ہے تو ایک ادھر ہے، بیوی کو بھی توجہ دینی، تو ماں پھر جیلس فیل کرتی ہے کہ مجھے پوری کمپلیٹ کیوں نہیں اٹینشن مل رہی، اور بیوی ادھر پریشان ہے کہ مجھے کیوں نہیں پوری اٹینشن مل رہی، تو میاں جو ہے وہ دو کے بیچ میں پسنے لگتا ہے، اس کو خوش رکھوں تو وہ ناراض، اس کو تو اس کا سکون برباد۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے، جب وہ ماں کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ اس کے کانوں میں چپ کے کہتی ہے آج تمہاری بیوی نے یہ کیا، آج تمہاری بیوی نے ایسا کیا، اس نے مجھے چائے نہیں بنا کے دی، چائے بہت ٹھنڈی تھی، اور کھانے کا تو پوچھا ہی نہیں، اور اس کی ماں کا فون آ گیا تو اس سے ہی باتیں کرتے ہوئے اب میاں کا حال کیا ہوگا؟ تو غصے میں آ جائے گا کہ اچھا اب کیا، وہ گیا بیوی کے پاس، موڈ آف ہے، اچھا بیوی پہلے ہی غصے میں ہے کہ اتنی دیر سے کیوں آئے، اب وہ شروع ہو جاتی، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ طلاقوں تک نوبت جا پہنچتی، کیونکہ اس بیچارے کے دونوں کان بھرے جاتے ہیں، ادھر سے بھی ادھر سے، ادھر سے بھی ادھر سے۔ پھر اس سے اگلا درجہ کیا ہے کہ جو ماں نے کہا ہے نا، وہ شوہر نے سن کے ماں کو نہیں سمجھایا یا کوئی بات ختم نہیں کی، اب وہ شوہر بیوی کو بتاتا ہے کہ میری ماں نے تمہارے بارے میں یہ کہا۔ اچھا جو بیوی کہتی ہے وہ ماں کو جا بتاتا ہے کہ میری بیوی آپ کے بارے میں یہ کہتی ہے۔ یہ بدترین فساد ہے۔ بعض اوقات لوگ تو آپ سے 100 باتیں کرتے رہتے، لیکن آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ اس کو لے کے پھر آگے پہنچا دیں،
یہ جھگڑے فساد دنیا میں بھی زندگی حرام کر دیتے ہیں لوگوں کی، اور قیامت کے دن تو اور زیادہ بدترین لوگوں میں ایسے لوگ اٹھیں گے جو لوگوں کو لڑائیں آپس میں. کچھ لوگوں کی نا یہ عادت بن جاتی ہے کہ ہر روز وہ دوسرے کو تھوڑا تھوڑا فیڈ کرتے رہتے ہیں. آج دیکھے پتہ کیا ہوا، فلاں ایسا کر رہا تھا، وہ ایسا کر رہا تھا، ویسا کر رہا تھا، ویسا کر رہا تھا. پھر یہ جس کو سنا رہا نا اس کے منہ سے کوئی بات نکل جائے گی، نکل جاتی ہے نا. پھر ایسے جب آپ کو کوئی آ کے سنا رہا، اچھا ایسا کہا، یہ تو انتہائی غلط. اچھا پھر یہ یہاں سے اٹھا ادھر گیا تو اس نے کہا تم پتہ وہ تو کہتا ہے ایسا ویسا. اس سے سخت قسم کے فسادات اور دلوں میں پھوٹ ہوتی. پھر بے حیا شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اللہ کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے سب سے برا آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے، اس سے تعلق قائم کرے، پھر اس اپنی بیوی کے راز کو پھیلا دے. یعنی بالکل ہسبینڈ وائف کی جو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں وہ جا کے سارے خاندان کو بتائے، یا اپنی ماں کو بتائے، یا کسی اور کو، بہن کو بتائے، یا اپنے دوستوں کو بتائے. یہ بھی انتہا درجے کی ظلم اور زیادتی والی بات ہے. حساب سے پہلے مسلسل عذاب میں مبتلا لوگ. اب آپ دیکھیے قیامت کا دن ہے اور 50,000 سال کا ہے، اور پسینے میں ڈوبا ہوا ہے انسان، اور انتظار جو موت سے بھی زیادہ سخت ہے. اتنے میں مزید سزائیں بھی کچھ شروع ہو گئی. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے کہ قبر میں عذاب کیوں شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ ابھی تو قیامت کا دن آیا نہیں. تب یہاں آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن بھی سزا شروع ہو گئی، ابھی حساب ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ابھی حساب ہوا ہی نہیں اور سزا شروع کیوں؟ اب اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے دنیا میں بھی ایک مجرم جب پکڑا جاتا ہے تو عدالت میں مقدمہ تو بعد میں چلتا ہے، تو کیا اتنے دن اس کو کسی گیسٹ ہاؤس میں بھیج دیا جاتا ہے؟ کہاں رکھا جاتا ہے؟ حوالات میں بند کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب ڈیسیژن ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی کیونکہ وہ پکڑا اس حال میں گیا ہے. اب ایک شخص کی موت اس حال میں ہوئی ہے کہ وہ جرم کر رہا تھا، تو جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تو بھی وہ ایک جرم کی چونکہ حالت میں فوت ہوا ہے وہ کنٹینیو کرے گی. ٹھیک، مثلا جانور کا اپنا حق نہ دینے والے کو مسلسل روندنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس اونٹ، گائے یا بکری ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اسے لایا جائے گا دنیا سے زیادہ بڑی اور موٹی تازہ کر کے، یعنی وہ گائے بکری وغیرہ. پھر وہ اپنے مالک کو اپنے کھروں سے روندے گی، اس کے اوپر چڑھے گی اور سینگ مارے گی. جب آخری جانور اس پر سے گزر جائے گا تو پہلا جانور پھر لوٹ کر آ جائے گا. یعنی اگر زیادہ جانور تھے اور ان کو کھانا پانی خوراک وہ نہیں دیتا تھا، اور یہ سلسلہ برابر قائم رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے. یعنی میدان حشر میں ہی اس کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہو جائے گا. بہت سے لوگ پیٹس رکھتے ہیں لیکن پھر ان کے دانے پانی کا خیال نہیں کرتے. تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ کتنا ظلم ہے نا، صرف اپنی خواہش کے لیے ایک معصوم جانور کے پر کاٹ کے رکھ دیے جائیں کہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے. لیکن اگر ہمیں چلنے پھرنے سے روک دیا جائے، اللہ نے جو باہر اڑنے پھرنے کے لیے بنائے ہیں ان کا باہر ہی انتظام رکھے اور وہیں دیکھ کے خوش ہو جایا کرے، بلا وجہ اپنے اوپر ایک مشقت ڈالے ہوئے. پھر زکوٰۃ نہ دینے والے کا سونے چاندی سے داغا جانا، گنجے سانپ کا مسلط ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے، اس کے سارے خزانوں کو ایک تختے کی صورت میں ڈھال کر جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. اس کے بعد اس شخص کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے. یہ وہ دن ہوگا جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 50,000 سال کے برابر ہوگی. اس کے بعد اسے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو اس نے جرم کیا تھا وہ اس کی ایک طرح سے یہ سزا ہو گئی، اور اس کے بعد جنت یا جہنم باقی اعمال کی بنا پر جو بھی نامہ اعمال میں اس کے نکلے گا، جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، پھر وہ آخری منزل کو پہنچ جائے گا. ٹھیک. مسلسل خارش کا عذاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والی اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی ہوگی کہ اس پر گندھک کا کرتا اور زنگ کی چادر ہوگی یا خارش کی چادر ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن برآمد ہوگی، گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوگی جس سے وہ دیکھتی ہوگی، 2 کان ہوں گے جس سے وہ سنتی ہوگی،
اور ایک زبان ہوگی جس سے بولتی ہوگی، کہے گی کہ مجھے 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے یہ حشر کے میدان میں، ہر سرکش ظالم پر، اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانے والوں پر، اور تصویر بنانے والوں پر، یعنی ہاتھوں سے جو تصویریں بناتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، یعنی لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ ہوگا، یعنی بالکل ایک خوفناک سی شکل جیسے وہ ہوتی ہے نا بھنی ہوئی سری کی جیسے، آنکھیں نکلی ہوئی اور چہرے کے اوپر کچھ بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محتاج نہ ہونے کے باوجود سوال کیا، یعنی ضرورت نہیں پھر بھی سوال کر رہا ہے، تو قیامت کے روز اس کا سوال چہرے پر خراش اور زخم کی صورت میں اور نوچے ہوئے چہرے کی کیفیت میں ظاہر ہوگا، یعنی قیامت کے دن اس کا چہرہ ایسا ہوگا جیسے کسی نے نوچا ہوا ہو۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہ ہونے کی حد کیا ہے، یعنی کون محتاج ہے اور کون نہیں، کون سوال کر سکتا اور کون نہیں؟ فرمایا 50 درہم یا اس کی قیمت کے برابر سونا، جس کے پاس یہ ہو وہ محتاج میں شمار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن خراشیں ہوں گی، اس لیے جو چاہے اپنے چہرے کو بچا لے۔ سب سے ہلکا سوال قریبی رشتہ دار سے سوال کرنا ہے جو اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے کوئی شخص کرے۔ سب سے ہلکا سوال کیا ہے؟ قریبی رشتہ داروں سے مانگنا، مجھے یہ دے دو، مجھے یہ دے دو، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ اور بہترین سوال وہ ہے جو دل کے استغنا کے ساتھ ہو، اور تم دینے میں ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کے تم ذمہ دار ہو، پہلے ان کو دو پھر بعد میں باقیوں کو دینا۔ چاہے کو مانگنے والے ہی ہوں تو پہلے ان کو دینا لازم ہے جو کون ہو؟ جن کی ذمہ داری ہو نان نفقے کی۔ لوگوں کے لیے پل بنے ہوئے لوگ، دوسروں کے لیے برج بننے والے، کہ ان کے اوپر سے لوگ پھلانگ کے جائیں۔ کسی کو پتا یہ کون ہوں گے؟ کون لوگ قیامت کے دن پل بنیں گے جن کے اوپر سے لوگ گزریں گے؟ کبھی نہیں سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کر مت کھانا، یعنی ایسے نہیں کھاؤ بیٹھ کے، چھانے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھانا، مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرنا، یعنی سیٹ اپنی فکس مت کر لینا کہ اسی میں ہی نماز پڑھی جائے، یہ 3 کام منع کیا آپ نے۔ اور جمعہ کے دن گردنیں نہ پھلانگنا، جمعہ کے دن گردنیں نہ پھلانگنا، ورنہ اللہ تعالیٰ روز قیامت تجھے لوگوں کے لیے پل بنا دے گا، لوگ تیرے اوپر سے پھلانگیں گے۔ یہ جو بات ہے نا پل بننے والی، یہ آخری بات سے متعلق ہے، لیکن باقی چیزوں سے بھی منع کیا گیا ہے، ٹیک لگا کے کھانے سے، پھر بہت باریک میدے کی چیزیں کھانے سے، اور مسجد میں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میری یہ جگہ تم کیوں آ کے بیٹھے ہیں، اٹھا دیتے ہیں باقاعدہ، یعنی کچھ لوگوں نے اپنی جگہ مقرر کی ہوتی، مخصوص کی ہوتی، یہ بھی ناپسندیدہ چیز۔ لیکن جو چیز سب سے بدترین ہے ان میں سے وہ کیا ہے کہ جمعہ کے دن جو لوگ پہلے سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پریشان کرنا، کیونکہ وہ خطبہ سن رہے ہیں۔ اب ایک شخص آیا پیچھے سے اور وہ 2 لوگوں کے بیچ میں سے پھلانگا، پھر آگے ادھر پھلانگ، پھر ادھر پھلانگ، پھر ادھر، اور کبھی کو منہ کے آگے آ جاتا ہے، کبھی تو وہ بڑی تکلیف ہوتی، وہ دوسروں کی بھی عبادت اور خشوع میں خلل کا باعث بنتا ہے۔ کلاس میں بھی اس طرح فکس نہیں کرنی چاہیے، آپ آ جائیں پہلے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ میری جگہ تھی، میں روز ادھر بیٹھتی تھی تو تم آج نہیں یہاں بیٹھ سکتی، یہ درست نہیں چھاننا چاہیے۔ آپ چھان کے کیڑے نکالتے ہیں آٹے سے، وہ تو ایک غرض ہوگی نا کیڑے چھاننے کے لیے، اس سے تو نہیں منع کیا گیا اگر واقعی کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال حدیث میں نے آپ کو بتا دی ہے، مرضی ہے تو عمل کریں، نہیں تو نہ کریں۔ آپ کو پتا کہ باہر کے ملکوں میں آپ بہت ساری چیزیں انچنے آٹے کی بن کے بکتی ہیں اور وہ زیادہ مہنگی ہوتی ہیں اور زیادہ ہیلدی اس کو شمار کیا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ گھروں میں بھی جو بیکنگ کرتے ہیں اس میں باقاعدہ وہ پیکٹس ملتے ہیں ہسک کے، جو ہسک ہوتا ہے وہ باقاعدہ پیکٹس میں ملتا ہے کہ اگر بیکنگ کے وقت اور اوپر سے ڈال لیں اس کا اپنا ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے۔ نہیں بورو کرنے کی بات نہیں، بورو تو کیا جا سکتا ہے، قرضہ لینا دینا وہ تو ٹھیک ہے، عاریتاً کوئی چیز لینا اس سے نہیں منع کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنا ایک خاص سٹیٹس بنا لیں کہ میں فلاں ہوں تو مجھے اس کارنر میں اس جگہ ہی جگہ ملنی چاہیے، نماز میں یا مسجد میں یا کسی، تو اس کا نقصان کیا ہے جب ایسے ہوتا ہے؟
جب کچھ لوگ خود آتے نہیں اور جگہ ان کی رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ یس، ڈسکریمنیشن ختم کی گئی تاکہ سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہوں، محمود و ایاز. اللہ یہ کہ کوئی شخص آیا، وہ بیٹھا، پھر اس کو وضو کرنے جانا پڑ گیا، تو اس کی جگہ پہ تو کہہ سکتے ہیں وہ گیا ہے، اس کا بیگ پڑا ہے، وہ آ رہا ہے. یا یہ کہ کوئی بیمار ہے، مثلا اسے کرسی پہ بیٹھنا ہے، اب کوئی ویسے ہی جا کے بیٹھ جائے اس کی جگہ پر، تو وہ کیسے نماز پڑھے؟ تو نماز ہی نہیں پڑھ سکتا. وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. وہ اگر وہ پھر وقت سے پہلے آ جائیں نا، جلدی آ جائیں، اگر انہوں نے آگے بیٹھنا ہے تو وہ جلدی آ جائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پہلی صف کا کتنا اجر ہے مردوں کے لیے، خاص ہے. عورتوں کے لیے تو پچھلی صف اچھی، لیکن مردوں کے لیے پہلی صف کا بہت اجر ہے. تو پھر وہ خود آ جائے تو اور بات ہے. جی ہاں، بعض لوگ پھر اس مسجد میں نہیں جائیں گے کہ یہاں ہمیں تو کوئی اچھی جگہ مل ہی نہیں سکتی. اصل میں مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اس پر سواء العاکف فیہ والباد، جیسے حرم کے بارے میں آتا ہے نا، باہر سے آنے والا اور لوکل سب برابر ہیں، سب کے لیے وہ جگہ. ہاں صرف عورتیں ہیں تو پھر تو اور بات ہے، اس کے لیے کچھ کہا نہیں گیا تو میں اپنے پاس سے کیسے کہوں، کہہ نہیں سکتی کچھ. چلیے آگے چلتے ہیں. ندامت اور حسرتوں کا شکار لوگ، یعنی گروہ ہوں گے نا، کچھ حسرت ہی کرے جا رہے ہوں گے اور کوئی کچھ کر رہا ہوگا. جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور یوں ہی اٹھ کھڑے ہوں ادھر ادھر کی باتیں کر کے، وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی. یعنی کوئی پارٹی، کوئی شادی، کوئی فنکشن جہاں پر لوگ اکٹھے ہوں، بیٹھیں، کھائیں پیئیں، گپ شپ کریں اور پھر چلے جائیں، اور کہیں کوئی دور پار اللہ رسول کا نام بالکل نہ ہو اس میں آپ دیکھیے کہ مومن کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں کبھی وہ الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ، تو وہ اللہ کا ذکر ہو ہی رہا ہوتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنے والے، فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ عز و جل کا ذکر نہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی، اگرچہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں. یعنی اللہ کا ذکر بھی اور درود شریف بھی دونوں ضروری. وقت ضائع کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی اپنے یوم ولادت سے انتہائی عمر رسیدگی میں مرنے والے دن تک اللہ کی اطاعت میں چہرے کے بل گھسٹتا رہے، یعنی سجدے میں ہی پڑا رہے، تو روز قیامت وہ اپنے اس عمل کو حقیر سمجھے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا. سجدہ میں سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، اور انسان کے اندر ایک ہمبلنس ہوتی ہے اور ایک عاجزی ہوتی ہے اور اللہ ہی کے لیے وہ جھکا ہوا ہے. تو اس عمل کو بھی وہ کہتے ہیں تو کچھ نہیں کیا میں نے. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ما عبدناک حق عبادتک، ساری زندگی بھی عبادت کر کے کہتے ہیں ہم نے حق نہیں ادا کیا. پتہ نہیں ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی بھی کہ نہیں. ایک اور حدیث ہے قیامت کے دن اہل عافیت یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے بدن کی کھال کینچیوں سے کاٹی جاتی. وہ مصائب میں مبتلا لوگوں کا ثواب دیکھنے کی وجہ سے یہ تمنا کریں گے. تو دنیا میں کوئی بھی تکلیف ہونا تو اس پہ بہت شکوے شکایت نہ کریں. خیانت کرنے والے، بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے ایک جانور کی پیشانی کے بال پکڑتے اور فرماتے اس میں سے میرا حصہ بھی وہی ہے جو تم میں سے کسی کا ہے سوائے خمس کے، اور وہ بھی تم پر ہی لوٹا دیا جاتا ہے، لہٰذا دھاگا اور سوئی اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو واپس کر دو. کوئی شخص غنیمت کا مال بغیر اجازت نہ لے جائے، اور خیانت سے بچو کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث آر اور ندامت ہوگی. انتہائی شرمندگی ہوگی انسان کو حشر کے میدان میں. یعنی وہ چیزیں جو سب کا ایک طرح سے حق ہے، اس میں سے کوئی شخص صرف اپنے لیے لے جائے تو وہ درست نہیں. عمارت کا لالچ رکھنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حکومت کا لالچ کرو گے کہ تمہیں کوئی عہدہ ملے، اور یہ قیامت کے دن تمہارے لیے باعث ندامت ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ ہی ذمہ داریاں بہت آ جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ وہ اپنی گردن پر ایک ایسی بکری اٹھائے ہوئے ہو جو چلا رہی ہو. گردن پہ کیا اٹھائے ہوا؟ بکری، اور وہ کیا کر رہی ہو؟ چلا رہی ہو، اور مجھ سے کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عذاب سے بچائیے. میں اسے یہ جواب دوں گا کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میرا کام تھا پہنچانا، میں نے پہنچا دیا. اسی طرح کوئی شخص اپنے گردن پر اونٹ لیے ہوئے آئے
کہ اونٹ چلا رہا ہو اور وہ خود مجھ سے فریاد کرے کہ مجھے بچائیے، اور میں یہ جواب دوں کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں حکم پہنچا دیا تھا. یہ خیانت کرنے والے لوگ ہوں گے جنہوں نے بیت المال میں سے بکری یا اونٹ یا اس طرح کی چیزیں چرائی ہوں گی. تو جو چیز انسان چرائے گا یا اس کو بغیر اجازت کے لے گا، قیامت کے دن وہ چیز بولنا شروع کر دے گی اور انسان کے لیے انتہائی شرمندگی اور ندامت کی بات ہوگی. یہ سب ہم نے اب تک جو پڑھا یہ کیا تھا؟ دراصل کیا پڑھا؟ یہ کیا قصہ تھا؟ کوئی بتائے گا کہ کیا ہوگا روز قیامت؟ قبر سے اٹھنے کے بعد سے لے کر حساب شروع ہونے کے بیچ میں جو انتظار کا وقفہ ہے، اس دوران لوگوں کی کیا کیا حالتیں ہوں گی، کون کہاں ہوگا، کون روشنی کے ممبر پر ہوگا اور کون ذلیل و خوار ہو رہا ہوگا. کوئی چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور کوئی گردن پہ بکری اٹھائے ہوئے ہوگا اور کوئی حسرتیں کر رہا ہوگا، کسی کے اوپر دھوکے کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا. تو یہ سب لوگوں کا حال ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کرے ایک بہت وسیع میدان ہے اور ہم بھی اس میں ہیں. ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ایک دن تو وہاں جانا ہے نا، کوئی اور سائڈ پہ ہے ہی نہیں کہ کہیں اور سے نکل جائیں. ہم سب کو وہاں جانا ہے. ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کہ قیامت کے دن اسی حال میں اٹھیں. اپنی موجودہ حالت پر ہم سب غور کریں اور ایک ایسی چیک لسٹ بنا لیں کہ ان میں سے یہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کو آؤٹ کر دیں، اور ان کاموں کی بھی لسٹ بنا لیں جو کرنے سے انسان کو روشنی ملنے والی ہے اور اس سے وہاں انسان کی عزت اور درجے اور مرتبے میں اضافہ ہوگا. یہ انتظار کا وقت ہوگا. مجھے یاد ہے میں 91 یا 92 میں حج پہ گئی تھی اور ہمارے ساتھ ہمارے ساس تھی. تو جب بزرگ ساتھ ہوتے ہیں تو اور بھی ایک پریشانی ہو جاتی ہے نا، کیونکہ ان کے لیے کھڑے ہونا یا ویٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. اب ہوا کیا کہ لمبی لائن تھی امیگریشن پہ، وہ جو ہوتی ہے نا جب پاسپورٹس جہاں چیک ہوتے ہیں اور اندر جاتے ہیں، یعنی سب سے ڈیفیکلٹ امیگریشن آپ سمجھیں جس میں بہت ہی ایک مشقت ہوتی ہے، وہ حج یا عمرے کے موقع پر ہوتی ہے. تو اب لوگ کتنے دور سے سفر کر کے آتے ہیں، پھر اترتے ہیں، پھر وہ مشکل وہاں پہنچتے ہیں، وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، کھڑے ہیں کہ کب باری آئے وہ باہر نکلیں. تو ہم ایسے لائن میں کھڑے تھے تو کسی نے ڈاکٹر غازی کا نام لیا. وہ ہمارے ساتھ جہاز میں تھے اور پیچھے سے لوگ آئے اور ان کو ساری لائن کراس کر کے آگے نکال کے لے گئے. اس وقت میں ان کو دیکھ رہی تھی اور مجھے ایک دم آخرت کا وہ خیال آ گیا کہ قیامت کے دن بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا سارا انتظار اور ساری لائنیں اور سارا کچھ کاٹ کے ان کو بالکل VIP ٹریٹمنٹ کے ساتھ آگے نکال دیا جائے گا. تو یہ کون خوش قسمت ہوں گے؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ کو یہ قصہ میں سنا رہی ہوں، آپ کو سمجھ تھوڑا بہت تو آگے ہوگا، لیکن جب تک آپ تھک کے چور کھڑے نہ ہو لائن میں اور جب تک آپ کے سامنے کوئی ایسے گزارا نہ جائے تو آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ کیا کہا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کی علمی خدمات اور ان کے جو مقام اور ان کے مرتبے کی وجہ سے ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا میں محنت کرتے ہیں اور آخرت میں حساب آسان ہو جائے گا، اور ایک وہ ہیں جو دنیا کی زندگی ضائع کر رہے ہیں اور وہاں جا کے لائنوں میں کھڑے ہو جائیں گے اور پتہ نہیں وہ بھی کس حال میں. کوئی سانپ کاٹ رہا ہوگا اور کسی کے پیچھے کچھ لگا ہوا ہوگا، کوئی گردن لگی ہوئی ہوگی اور کسی حال میں کوئی ہوگا، کسی کو بکری چڑھ کے ممی آ رہی ہوگی. تو پھر چوائس تو ہمارے پاس ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا اور کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں. آپ اپنا مقام کہاں دیکھتے ہیں اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہوگا. اس سے پہلے بھی میں ان کو جانتی تھی، لیکن اس کے بعد مجھے بہت انٹرسٹ اس بات کا ہوا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے کہ ایک بالکل دوسرے ملک میں جہاں اتنا ہزاروں کا مجمع ہے وہاں ان کو یہ عزت کہاں سے ملی. وہ کیا چیز ہے؟ آخر وہ بھی انسان ہے. ہم چونکہ یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں ہاں وہ تو خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور چلو ہمارے ملک میں تو کہتے ہیں کہ VIP کلچر ہے اور کچھ لوگوں کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے، لیکن کسی شخص کا دوسرے ملک میں عزت حاصل کرنا ایک معنی رکھتا ہے. ہم کون سا ایسا کام کر رہے ہیں کہ واقعی ہم سمجھے کہ ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اتنے بکھری کوششیں کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو فوکس کرتے ہی نہیں. ایک بھیڑ چال ہے، اس کو دیکھا وہ کر رہا ہے، وہ شوق آ گیا وہ کرنے لگے، وہ یہ کر رہا ہے اس کے پیچھے چل پڑے. یہ نہیں دیکھتے ہم کیا کر سکتے ہیں اور اس میں محنت کریں اور سنجیدگی کے ساتھ محنت کریں اور واقعی کسی کے فائدے کے بنے.
کیونکہ کسی کے فائدے کے آپ بن ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے اپنے اندر کوئی ہنر نہیں ہوگا. آپ کو کچھ کرنا آتا ہوگا تو آپ کسی کو کچھ مدد کر سکتے ہیں نا. وہ کیا کام ہے جو آپ کو آتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ دوسروں کے لیے باعث راحت بن سکتے ہیں کہ قیامت کا دن آپ کے لیے بھی راحت کا باعث بن جائے. بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں تو ان کو واقعی نہیں پتا ہوتا وہ کس چیز میں اچھے ہیں. یہ تو بڑی ہم نے غفلت میں زندگی گزار دی. اگر خود کو ہی نہیں پہچانا ہم نے تو اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں کس چیز میں بہت اچھی ہوں اور کون سی میری اسکل ایسی ہے کہ جس کے ذریعے میں انسانیت کی بہترین خدمت کر سکتی ہوں اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتی ہوں. کیونکہ جو آج کسی کا دکھ درد آسان کرے گا, کسی کو فائدہ پہنچائے گا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دکھ درد کو آسان کر دے گا. یہ حدیث مشہور ہے نا. صرف تمنا کرنے سے نہیں بات بنے گی کہ ہم خواہش اور آرزو کریں کاش ہم بھی کسی کی مدد کرتے, کاش ہم بھی کوئی خدمت کرتے. کوئی چیز ہے آپ کے ہاتھ میں کہ جس سے آپ خدمت کریں؟ وہ کون سی چیز ہے؟ کوئی ہنر سیکھیں, کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی. اللہ نے آپ کو یوں بیکار نہیں پیدا کر دیا, کچھ دے کے پیدا کیا. وہ کون سی خاص چیز ہے جو آپ کو ملی ہے, جو آپ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کو نہیں ملی؟ اس صلاحیت کو آپ کیسے چمکا سکتے ہیں, اس میں کیسے محنت کر سکتے ہیں, اس کے ذریعے کیسے نفع پہنچا سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کی مخلوق کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہے, ان کو فائدہ پہنچا رہا ہے. ایسا فائدہ پہنچائے کہ وہ دل سے آپ کو دعائیں دینے لگے, بیٹھے بیٹھے دعائیں دینے لگے. 2 دن پہلے کچھ کام تھا میرا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس کو دوں. بہرحال کسی کو دیا کام. اب جس وقت وہ شخص کام کر رہا تھا, آپ یقین کریں ہر تھوڑی دیر کے بعد میرے منہ سے دعا نکل رہی, یا اللہ تو اس کا بھلا کر, یا اللہ تو اس کو بہترین جزا دے, یا اللہ تو اس کا بھلا کر. اس کو تو پتا بھی نہیں ہوگا. تو یہ دل سے دعائیں کب نکلتی ہیں, کس کے لیے نکلتی ہیں, کیوں نکلتی ہیں؟ جب کوئی تکلیف اٹھا کے آپ کو راحت پہنچاتا ہے, آپ کی مشکل آسان کرتا ہے. تو ہم نے کیا سوچ رکھا ہے, ایسے بس دنیا میں آئے, گھوم پھر کے واپس چلے جائیں گے. اتنا بڑا حشر کا میدان ہے جس میں کھڑے ہونا اور اس کے مختلف مرحلوں کو پار کرنا, وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہونا, اس وقت کیا ہوگا؟ ابھی تو وقت ہے, ہم کچھ کر سکتے ہیں. کبھی نہ سوچے کہ دیر ہو گئی. پتہ کیا ہماری اکثریت کا حال کیا ہے, کسی کو چھوٹا سا بھی کام کہتے تو کہتے سوری مجھے آتا نہیں ہے, میں نے کبھی کیا نہیں. کوئی کہتا ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا نہیں, کوئی اس کو آر سمجھتا ہے, کوئی اس میں جان لگانا ہی نہیں چاہتا. آتا بھی ہے تو پیچھے رہتے ہیں بچا کے, کسی کو بتانا نہیں کہ مجھے آتا ہے. پھر میری شامت آ جائے گی, سب مجھے کہیں گے تم میرے لیے کر دو. ٹھیک ہے, لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ خود نہیں کرنا چاہتے, نہ سیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ ان کو سکھا دیں. اچھا روز جو تم مجھ سے کہتے آؤ میں تمہیں سکھاؤں, بیٹھو ادھر. کیا یہ صدقہ نہیں کہ آپ کسی کو کسی قابل بنا دیں؟ تو ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ آج کس طرح کس کو فائدہ پہنچائے, تاکہ کل قیامت کے دن ہمارا یہ روز قیامت ہمارے لیے بہت آسان اور خوشگوار ہو جائے. اور عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. اگلا مرحلہ آپ دیکھیے کہ اللہ سے ملاقات اور حساب. کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کیسے کھڑا ہوگا, اس کے ساتھ کون کون ہوگا؟ قرآن میں پڑھ رکھا ہے آپ نے, وَيَأْتِينَا فَرْدًا, اکیلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہر فرد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان, کوئی انٹرپریٹر, کوئی ٹرانسلیٹر کوئی بھی نہ ہوگا, کوئی ترجمان نہ ہوگا. پھر وہ دیکھے گا تو اس کو آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ ہوگی. بس تم میں سے جو شخص آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ آگ سے بچے, خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ممکن. کھجور کا ایک ٹکڑا. تو آج آپ کیا کریں گے؟ صدقہ کریں گے. کس نیت کے ساتھ؟ آگ سے بچنے کے لیے. خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا, پوری کھجور بھی نہیں, ایک ٹکڑا. اللہ کے وعدے اور انصاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں, سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. نمبر 1, اللہ تعالیٰ صاحب اسلام کو اسلام سے آری شخص کے برابر نہ کرے گا. یعنی ایک وہ جو اسلام کو جانتا اور ایک وہ جو آری ہے, پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے, ان کو برابر نہیں کرے گا.
اسلام کے 3 حصے ہیں، روزہ، نماز، صدقہ. یعنی جو شخص روزہ، نماز اور صدقہ لے کر آئے گا وہ اس کی طرح نہیں ہوگا جو یہ نہیں لے کر آئے گا. نمبر 2، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی بندے سے دوستی کرے اور پھر قیامت کے دن اسے کسی دوسرے کا ساتھی بنا دے، یعنی وہ شیطان کا ساتھی ہو. نہیں. تیسرے، جو شخص جس کسی سے محبت کرے گا وہ روز قیامت اسی کے ساتھ آئے گا. المرء مع من احب. اور اگر چوتھی چیز پر بھی میں قسم اٹھا لوں تو مجھے گناہگار ہونے کا خدشہ نہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے دنیا میں اپنے بندے کی پردہ پوشی کی تو وہ آخرت میں بھی اس پر پردہ ڈال دے گا. دنیا میں اس کا عیب چھپایا تو آخرت میں بھی چھپا دے گا. لیکن کئی لوگ اللہ تو چھپا دیتا، وہ خود ہی اپنا عیب کھول دیتے ہیں ناسمجھی سے. پھر اللہ کی طرف سے سہولت پانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کر دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. یعنی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا دے گا، وہ نظر نہیں آئیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی قوم کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، تو جب ایسا آدمی اللہ سے ملاقات کرے گا اس دن اسے بھی خوش آمدید کہا جائے گا. تو بعض اوقات ہم صرف ایک لفظ بولنے میں، ویلکم یا لکھنے میں ہم بخل برتتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مختلف وفد آتے تھے تو کیا وہ ان کو خوش آمدید کہتے تھے نا. میرے خیال ہے کہ ہمیں ایک بینر بنانا چاہیے اور وہ لگانا چاہیے، خوشی سے آئیں، خوشی سے ویلکم کریں، خوشی سے ان کو انٹرٹین کریں. اور اگر کوئی آدمی کسی قوم کے پاس جائے اور وہ اسے دھتکار دیں، ویلکم نہ کریں، تو قیامت کے دن اسے بھی دھتکارا جائے گا. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو ذر مسجد میں نظر دوڑا کر دیکھو کہ سب سے بلند مرتبہ آدمی کون معلوم ہوتا ہے. میں نے نظر دوڑائی تو ایک آدمی کے جسم پر حلہ دکھائی دیا. میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ اب یہ دیکھو کہ سب سے پست مرتبہ آدمی کون ہے. میں نے نظر دوڑائی تو ایک آدمی کے جسم پر پرانے کپڑے دکھائی دیے. میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا تو آپ نے فرمایا یہ آدمی قیامت کے دن اللہ کے نزدیک اس پہلے والے آدمی سے اگر زمین بھی بھر جائے تب بھی بہتر ہے. وہ جس کے جسم پہ بڑا خوبصورت حلہ ہے، ایسے لوگوں سے اگر زمین بھی بھر جائے تو بھی اللہ کے نزدیک یہ پھٹے کپڑوں والا زیادہ بہتر انسان ہے اس امیر سے یا ان کی کثرت سے بھی. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس کی امپورٹنس ہوگی؟ جس کے پاس دنیا میں مال و دولت زیادہ ہے یا اچھا گھر ہے یا اچھی گاڑی ہے؟ نہیں، جس کے پاس ایمان ہے، اللہ کا ڈر ہے، تقویٰ ہے. صرف اعمال جنت میں داخلے کا باعث نہ بنیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھی راہ پر گامزن رہو، میانہ روی اختیار کرو، خوشخبری دو، کیونکہ کسی کو اس کے عمل جنت میں داخل نہ کریں گے. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. پھر ایمان والوں کی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا؟ یعنی جو اچھے لوگ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہمارا رب ہنستے ہوئے ہمارے سامنے تجلی فرمائے گا. اللہ کو ہنستے دیکھ کر ایمان والے سجدے میں گر جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگلوں پچھلوں کو جمع کرے گا تو وہ مومنوں کے پاس آئے گا. اس وقت مومن کسی اونچی جگہ پر ہوں گے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر وہ اپنا تعارف کروا دے تو ہم پہچان لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ بات کریں گے اور ان کے سامنے ہنسیں گے. یہ دیکھ کر وہ سجدے میں گر جائیں گے. تجلی کا لفظ آتا ہے لیکن کیفا یہ اللہ کو پتا ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. بلا حساب جنت میں جانے والے. اب کچھ ایسے خوش قسمت بھی ہوں گے. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن افضل جہاد ان لوگوں کا ہوگا جو پہلی صف میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، پہلی صف میں، اور پیچھے کو متوجہ نہیں ہوتے حتیٰ کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں، منہ نہیں موڑتے، پیچھے نہیں پلٹتے. یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں داخل ہوں گے. ان کی طرف تیرا رب دیکھتا ہے اور تیرا رب جب کسی قوم پہ ہنس دے تو اس پر کوئی حساب نہیں ہوتا. اللہ ہم کو ایسے کاموں کی توفیق دے کہ اللہ ہم کو دیکھے تو ہم سے خوش ہو جائے.
اللہ پہ توکل کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ شگون لیتے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. جس کے نامہ اعمال کی جانچ پڑتال ہو گئی وہ ہلاک ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ سن کر میں نے کہا کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا یہ صرف پیشی کا ذکر ہے، لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو وہ غارت ہو گیا. ہر ایک سے حساب لیا جائے گا. قیامت کے دن سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کا بھی قصاص لیا جائے گا. یعنی صرف انسان نہیں، جانوروں کے بیچ میں بھی عدل کرایا جائے گا. سب سے پہلے امت مسلمہ کا حساب ہوگا. حساب کے نام سے آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوتی؟ ٹیسٹ کا خوف ہوتا ہے آپ کو؟ کوئی نہیں ہوتا. اور اگر کسی جاب کو انٹرویو ہو تو ہوتا ہے. سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ امت مسلمہ. شہید، عالم اور سخی کا حساب. جنہوں نے دکھاوا کیا ہوگا ان کا انجام کیا ہوگا؟ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں گرا دیا جائے گا. حقوق اللہ میں سب سے پہلے حساب کس چیز کا ہوگا؟ نماز. استغفر اللہ. اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست، اگر اس میں خرابی آ گئی تو بقیہ اعمال میں بھی بگاڑ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 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 السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.